ہر سانس سے آتی ہے صدائے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ ان التیا ریح الصبا یوما الی ارض الحرم بلغ سلامی روضة فیہا النبی المحترم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین، 23 رمضان المبارک سحری کے یہ بابرکت لمحات آپ کا اور ہمارا یہ ساتھ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں یہ بابرکت اور اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ آج ہمارا موضوع 2 عظیم ہستیاں، ایک مولانا حسن رضا خان بریلوی علیہ الرحمہ اور دوسرے حضرت علامہ سید کفایت علی کافی شہید علیہ الرحمہ۔ دونوں ہستیاں اپنی اپنی جگہ پر بلند مقام کی حامل ہیں۔ مولانا حسن رضا خان قادری بریلوی علیہ الرحمہ کا ذکر کیا جائے تو مجدد دین و ملت حضرت شاہ امام احمد رضا خان قادری علیہ الرحمہ ان کے یہ برادر اصغر ہیں، چھوٹے بھائی ہیں۔ ان سے علمی فیضان بھی پایا اور پھر ادبی فیضان، جس کا ایک مظاہرہ جو ہے وہ نعت کی شکل میں ہوتا ہے، اس پر بھی کام کیا۔ دیگر آپ کی حیات مبارکہ کے زندگی کے کئی پہلو ہیں، ان پر مکمل تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوگی۔ اور دوسرے ہماری ممدوح شخصیت جن کا ذکر کرنا مقصود ہے وہ مجاہد جنگ آزادی، اس برصغیر پاک و ہند میں پاکستان بننے سے بھی پہلے جنہوں نے انگریزوں کو ببانگ دہل للکارا بھی اور جہاد کا فتویٰ بھی دیا، اور علماء حق کے ساتھ کھڑے ہوئے، جن علماء حق میں فضل حق خیر آبادی علیہ رحمہ اور دیگر علماء موجود ہیں۔ اور پھر مسلمانوں میں سے اکثر مسلمانوں نے اس تحریک کا ساتھ بھی دیا، اپنی جانیں بھی آزادی کی خاطر اللہ کے راستے میں قربان کر دیں۔ اور پھر ان مجاہدین آزادی نے نہ صرف جانیں قربان کی بلکہ انگریزوں کی طرف سے پہنچنے والی سختیاں، تکالیف، مصائب وہ برداشت کیے۔ دیار غیر جلا وطن ہونا پڑا، وہ بھی برداشت کیا۔ وہاں پر قید و بند کی صعوبتیں اختیار کرنا پڑیں، وہ سہنا پڑیں، وہ بھی جھیلیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خوراک کے حوالے سے بھی بعض اوقات انگریز ایسے معاملات کرتے تھے، حرام چیزیں سامنے لا کے رکھ دیتے تھے، یا تصور ہم نہیں کر سکتے کہ جتنے بھی ان کے ہتھ کنڈے تھے انہوں نے اختیار کیے، لیکن ان علماء حق کو اپنے مشن سے اور حق کے مشن سے راہ راست سے نہیں ہٹا سکے۔ انہوں نے اپنی جانیں تو قربان کر دیں، لیکن اعلاء کلمت الحق بلند کرنا، جو اعلاء کلمت الحق ہمارے اسلاف کا شیوا رہا، اس سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ آج شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان، اسلامک اسکالر جناب علامہ سید نثار علی شاہ ہزاروی صاحب، خانقاہ عالیہ توری شریف ایبٹ آباد سے آپ کا تعلق ہے، اور سادات کے گھرانے سے یہ نسبت اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان قادری بریلوی علیہ رحمہ سے بھی آپ دست بیعت ہیں، یہ شرف بھی ہے، تو اس حوالے سے خانوادے کے ساتھ یہ نسبت بھی ہے۔ تو آج کی ہماری جو عظیم شخصیات ہیں ان پر گفتگو فرمائیں گے۔ ان کے ساتھ ہمارے معزز مہمان ثنا خان جناب سید محبوب شاہ راکب گیلانی صاحب، میں آپ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ علامہ سید نثار علی شاہ صاحب، سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ چونکہ یہ ہستیاں جو ہیں اولیاء کاملین صالحین میں بھی شامل ہیں، علماء کرام میں بھی شامل ہیں، کئی ان کی زندگیوں کے پہلو ہیں، تو اس حوالے سے بھی تھوڑی سی فضیلت کا ذکر کر دیجیے، اور خصوصاً سب سے پہلے مولانا حسن رضا خان قادری بریلوی علیہ رحمہ، آپ کا خانوادہ جو ہے وہ کون سا خانوادہ ہے، خاندانی پس منظر کیا ہے، اور آپ کا بچپن کیسا گزرا،
تاکہ آج کے جو ہمارے ناظرین اور خصوصاً نوجوانوں کے لیے میں چاہوں گا، یہ ہمارے ہیروز ہیں، اصل ہیروز یہ ہیں. تو ہمارے نوجوان جو ہیں، اصل ہمارے جو رہنما تھے، لیڈرز تھے، ہیروز جو تھے تاریخ اسلام میں، ان کے بارے میں یا تو جانتے نہیں ہیں یا بہت کم جانتے ہیں. تو مقصد ہمارا یہ ہے کہ ان عظیم ہستیوں سے ہمارے نوجوان بھی روشناس ہو جائیں. اس پر آپ کلام فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. مفتی لقمان صاحب، آپ نے ہمیں اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی. میں اس پہ آپ کا اور آپ کے ساری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مرحبا کہتے ہیں اور شاہ صاحب کو. پھر انتہائی اہمیت کا حامل موضوع جی بالخصوص جس کا تعلق خانوادہ بریلی شریف سے ہے، سبحان اللہ. مولانا حسن رضا خان. جی لوگ صرف اتنا جانتے ہیں ان کے بارے میں جی کہ یہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی آپ کے بھائی ہیں، جی صرف اتنا. یا آپ کے کچھ قصائد مبارکہ جی یاد کر کے صرف اتنا سمجھتے ہیں ان کے بارے میں کہ یہ شاعر تھے، نعت گو شاعر. نعت گو شاعر. ٹھیک ہے. حالانکہ آپ کی زندگی مبارکہ کو اگر دیکھا جائے، جی بچپن سے لے کر، بلکہ وہ تو خاندان ہی ایک علمی خاندان ہے. بے شک. مولانا رضا علی خان صاحب، جی آپ کے دادا جان جو ہے، اللہ. ان کو تاریخ نے رئیس المتکلمین کہا. جی جی اور پھر آپ کے جو والد ماجد ہیں سبحان اللہ. مولانا نقی علی خان رحمہ اللہ تعالی، جی تاریخ میں ان کے نام کے ساتھ امام الفقہا کا سبحان لقب اللہ. لگا ہوا نظر آتا ہے. صحیح. اور پھر برادر ان کے فاضل بریلوی جی امام المسلمین، سبحان اللہ. شیخ الاسلام سبحان اللہ. والمسلمین، سبحان اللہ. مجدد دین و ملت، بے شک. مجدد میت حاضرہ و مجدد میت سابقہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. محیی سننا سبحان آپ کو کہا جاتا ہے. جی یہ ان کے بھائی ہیں. آپ کی جو ولادت باسعادت ہے، جی آپ 4 ربیع الاول، اور کچھ مورخین نے 22 ربیع الاول کا ذکر بھی ٹھیک. کیا ہے، لیکن اتھینٹک قول یہی ہے کہ آپ کی ولادت بسعادت 4 ربیع الاول 1276 ہجری میں ہوئی. اور دوسری عیسوی تاریخ کے لحاظ سے آپ کی جو ولادت باسعادت ہے وہ 1859 میں آپ کی ولادت ہے. جی آپ اس دنیا میں تشریف لائے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی. اور پھر بچپن آپ کا، اللہ آپ کے اساتذہ میں پہلا نام آپ کے والد گرامی کا آتا ہے سبحان اللہ. کہ آپ نے اپنے والد گرامی سے اسباق پڑھے. پہلی تربیت آپ کی آپ کے والد گرامی سے ہوئی. ٹھیک. اور دوسرا نام ڈائریکٹلی جو آپ کا نام آتا ہے وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ آپ کے تعالی، برادر اکبر. برادر اکبر، سبحان اللہ. وہ آپ کے اساتذہ میں سبحان اللہ. ان کا شمار ہوتا ہے. ٹھیک. پھر میں نے یہ عرض کیا جیسے آپ کو کہ یہ مؤرخین جب بھی تاریخ لکھتے ہیں جی تو مؤرخ کو تاریخ لکھتے ہوئے غیر جانبدار ہونا چاہیے، بالکل صحیح. اور نیو جنریشن کے سامنے اس کو حقائق رکھنے چاہیے. بے شک. لیکن تاریخ نے اس امام کے ساتھ انصاف نہیں کیا. بالکل صحیح. مؤرخ نے تاریخ لکھی ہے تو اس نے جانبداریت کو مد نظر رکھا ہے. تو جیسا اس امام کا حق تھا جی مولانا حسن رضا خان بریلوی، علیہ رحمہ، جیسا ان کا مطلب علمی قد کاٹ ہے، مقام و مرتبہ ہے، مقام و مرتبہ ہے، اس انداز میں مؤرخین نے ان کو بیان نہیں کیا. صحیح. مؤرخین نے اس انداز میں آنے والی نسل کو بتایا نہیں ہے کہ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے یا یہ کس مقام پہ فائز ہیں. بالکل صحیح. حالانکہ ان کو شہنشاہ سخن کہا جاتا سبحان ہے، اللہ. سبحان اللہ. اور ان کو جی مولانا حسن رضا خان بریلوی جی کو استاذ زمن کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. زمانے کے امام ہیں. زمانے کے امام ہیں، سبحان اللہ. زمانے کے بے شک. استاذ ہیں. بے شک. آپ نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے
شاعری میں اور داغ دہلوی سے شاعری میں آپ نے شاگردی کی ہے، بے شک، دونوں سے سمجھا ہے، جی بلکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کئی ایک مقامات پہ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے بھائی کو صرف ایک اصول بتایا ہے شاعری کا، ٹھیک، اور جتنی بھی انہوں نے شاعری کی ہے انہوں نے اس اصول کو مد نظر رکھ کے اللہ، شاعری کی ہے۔ ٹھیک، یعنی فاضل بریلوی کا اپنا قول جو ہے وہ ملفوظات شریف میں موجود ہے، جی آپ نے فرمایا حضور کی ثناخوانی کرنا ہر بندے کے بس کا کام کام نہیں ہے، بالکل، یہ تلوار کی دھار پہ چلنے والا معاملہ ہے کہ اگر ذرا سی شان میں کوتاہی ہو گئی اور تو دو یہ دھاری تلوار کا آپ دو نے ذکر دھاری فرمایا، کہ توہین رسالت کا مرتکب ہو جائے گا، جی یا ادھر الوہیت میں نہ جا پہنچے، الوہیت کے دائرہ میں نہ جا پہنچے۔ جی تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے بھائی کو اصول، اور آپ زندگی میں سبحان اللہ، صرف 2 شعراء کو پسند فرماتے تھے۔ جی فاضل بریلوی نے فرمایا کہ میں یا تو اپنے بھائی حسن میاں کا کلام سنتا ہوں جی یا میں کفایت علی کافی کا کلام، سبحان اللہ، اور انہیں دونوں کا آج ہم ذکر اور دونوں کا ہم نے انشاءاللہ العزیز ذکر کرنا ہے۔ جی تو یہ فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے آپ کے بارے میں ملفوظات تھے۔ بے شک، ٹھیک، آپ کے تعلیمی ادوار کا ذکر ہو رہا ہے، علم آپ نے والد گرامی سے بھی حاصل کیا، آپ نے برادر اکبر سے بھی حاصل کیا، پھر روحانی فیوز و برکات کے لیے آپ کی بیعت کہاں ہوئی، اور پھر دینی علوم میں کن کن علوم پر آپ کو خاص ملکہ حاصل تھا، اور پھر اس سے آگے چلتے ہیں تو یہ تیسرا بھی آپ کا ایک وصف کہ شاعری کی طرف جو آپ کا رجحان ہے، اور شاعری میں آپ نے کون سا کلام آپ کا جو مقبول عام ہوا، اس حوالے سے ہماری رہنمائی کر دیجیے۔ سلسلہ بیعت جو ہے جی وہ آپ کا خانقاہ عالیہ مہرارہ شریف، سبحان اللہ، ٹھیک ہے جی، جی اور سید ابو الحسین نوری نوری رحمت اللہ، رحمہ اللہ سبحان تعالیٰ، اللہ، یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے اساتذہ میں ان کا نام جی آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، چھوٹے بھائی کے مرشد گرامی جی ہیں اور بڑے بھائی کے استاذ ہیں، استاد گرامی، سبحان ٹھیک ہے جی، اللہ، وہاں آپ نے بیعت کی ہے، جی اور پھر مرشد گرامی سید ابو الحسین نوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا مرید بھی فرمایا ہے، سبحان اور اللہ، آپ کے سر پہ دستار خلافت بھی سجائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی مجاز بھی فرمایا، ان کو خلافت کی اجازت بھی دی، بالکل آپ کے آگے مرید کرنے کی آپ سبحان کو اللہ، اجازت بھی سبحان اللہ، دستار خلافت آپ کو عطا بے فرمائی، شک، ٹھیک ہے، یہ شرف ان کو وہاں سے حاصل ہوا۔ سبحان اللہ، دوسرا، آپ کا کن علوم میں آپ مہارت رکھتے تھے، مہارت تامہ؟ تو استاذ زمن آپ کا جو لقب ہے، جی تو آپ تقریباً متداولہ تمام علوم میں آپ مہارت رکھتے تھے تامہ، سبحان اللہ، یعنی اس میں معانی، بیان، بدیع، ٹھیک ہے، اپنا احادیث، اصول احادیث، فقہ، اصول فقہ، حدیث، اس میں اصول حدیث سب تمام علوم میں سبحان اللہ، آپ کو سبحان اللہ رب ذوالجلال نے مہارت تامہ عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان علوم میں آپ کا اس وقت کوئی ثانی نہیں تھا، جی، اور اس کی جھلک جو ہے وہ آپ کے کلام میں بھی نظر آتی ہے، کلام میں اللہ۔ آپ، ہم نے تو مطلب اگر حد زیادہ اگر کوئی مطلب چھلانگ لگا کے آگے نکل جائے جی اس دور میں نے کہا نا کہ مورخین نے انصاف نہیں کیا، جیسا بتانے کا حق تھا ان کے بارے میں ویسا نہیں بتایا۔ زیادہ تر لوگ صرف آپ کی ایک کتاب کو جانتے ہیں، ذوق نات، ذوق نات کو، صحیح، صرف وہ جانتے ہیں لوگ کہ آپ کی وہ تصنیف، حالانکہ وجہ شہرت جو ہے وہ آپ کی وہی کتاب بنی ہے، ٹھیک ہے، ذوق نات، کہ آپ یہاں سے جب لیکن آپ عالم دین بھی تھے، اللہ کے ولی بھی تھے، اللہ کے کامل ولی تھے، سبحان اللہ، لیکن وہ کتاب وجہ شہرت بنی۔ جی اس کے علاوہ آپ بے باک عالم دین، سبحان اللہ، حق گو عالم دین، بے شک، اور موقع محل کے مطابق جس طرح یہ عالم دین کی ڈیوٹی ہوتی ہے جی کہ جب بھی کوئی فتنہ سر اٹھائے، عالم کو بے باک ہونا چاہیے کہ جو بے باک اور حق گو عالم ہوتا ہے، جیسے ہی فتنہ اٹھا تو اس عالم کی زبان تلوار کی طرح چلتی ہے بے شک، اور قہر کی بجلی بن کے اس فتنے پہ گرتی ہے اور اس کو ڈھیر کر کے رکھ لیتی ہے وہیں اکبر، پہ۔ بالکل صحیح، یہ مولانا حسن رضا خان صاحب، خیر فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات بھی جی ایسی ہے کہ آپ کے دور میں 100 سے زائد فتنوں نے سر اٹھایا، جی، اور فاضل بریلوی کا قلم ان پہ قہر بن کے برسا، سبحان اللہ، ہر ایک فتنے کا
آپ نے جواب دیا. جی بالکل. آپ نے ہدایت کے بخشش میں بھی کہہ دیا کل کے رضا ہے خنجر سبحان اللہ. غار برق بار ادا سے قید و خیر منائیں نشر کریں. سبحان اللہ. پھر جب دیکھا تو جلنے والے لوگ بھی موجود تھے, یعنی نا انصافی کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں. ایک طرف نا انصافوں سے بھی برسر پیکار ہیں اور دوسری طرف آدائے دین سے بھی فاضل بریلوی برسر پیکار ہیں. تو ایک حضور کی بارگاہ میں آپ استغاثہ لکھ رہے تھے, تو استغاثہ لکھتے ہوئے آپ نے کہہ دیا ایک طرف آدائے دین ایک طرف ہیں حاسدین, بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ. آپ نے کہہ دیا. اسی طرح مولانا حسن رضا خان بریلوی رحمہ اللہ تعالی, آپ جب اللہ رب ذوالجلال نے جو آپ کو حب رسول کا جو جذبہ دیا ہوا تھا, آپ حب رسول میں حضوری کے مقام پہ فائز تھے. یہ دو حیثیتیں ہوتی ہیں نا, ایک یا تو اللہ رب ذوالجلال نے اس کو حضوری کا مقام عطا فرمایا ہوا ہو اور وہ حضور کی کچہری تک پہنچتا ہو, سبحان اللہ, یا اس کے پاس یہ مقام تو نہیں ہوتا لیکن اللہ رب ذوالجلال نے اس کو بلند و بالا فکر عطا فرمائی ہوتی ہے اور وہ اپنے تخیلات میں حضوری کے مقام پہ پہنچ جاتا ہے. تو آپ کے افکار و نظریات, شاعر کیا ہوتا ہے, شاعری کیا ہوتی ہے, وہ تخیلات اور تفکرات ہوتے ہیں, احساسات اور جذبات ہوتے ہیں, وہ سامنے آتے ہیں. تو آپ کے تفکرات, جب بندہ تخیلات دیکھتا ہے آپ کی شاعری کا مجموعہ, تو وہ اپنے آپ کو حضوری کے مقام پہ رکھ کے گفتگو کر رہے ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, یہ اس سے تو پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے بلند پایا ان کی سوچیں اور بلند پایا ان کے افکار ہیں. سبحان اللہ. اور وہ خوبصورت سجا سجایا کلام جو ان کی زبان مبارک سے جھلکتا ہے جب, ہاں وہ بارگاہ رسالت میں نذرانے عقیدت پیش کر رہے ہوں کہ ایک فتنہ آپ کے دور میں اٹھا ہوا تھا کہ نبوت کے خلاف معاذ اللہ ہرزہ سرائی ہوتی تھی اور انبیاء کرام صلوات اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو شان اقدس انہیں رب ذوالجلال نے شانیں دی ہیں, ان کو معاذ اللہ نیچے کر کے دکھانے کی کوشش ہو رہی تھی. مستشرقین بھی کر رہے تھے, قادیانیت کا فتنہ بھی تھا. اس وقت جو ہے انہوں نے ایک جواب دیا خوبصورت, فرمایا انبیاء کو بھی اجل آنی ہے, سبحان اللہ, پر فقط ایسی کہ بعد مرنے کے وہی مثل زندگانی. سبحان اللہ. کیا مطلب کہ ان کا اس دنیا سے پردہ فرمانا اور عام بندے کا جانا زمین و آسمان کا فرق ہے. ادھر ناموس کا دفاع ہو رہا ہے, ادھر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان مبارک ہے. دیکھیں نا فاضل بریلوی اب ان سے شاعری سیکھی ہے اور ہمہ وقت ان کی بارگاہ میں مولانا حسن رضا خان ان کی بارگاہ میں ہمہ وقت رہتے تھے. تو وہی نوازشات, بے شک وہی انداز, بے شک جس طرح فاضل بریلوی کے سامنے کسی شخص نے قصیدہ شریف پڑھا, ایک شعر پڑھ دیا کہ چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے, عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام. اب یہ شعر فاضل بریلوی کا نہیں ہے, ان کے سامنے کسی نے پڑھا تو اس پہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ نے فرمایا بندہ خدا قرآن کو کے سپارے ہوتے ہیں, قرآن کے رکوع ہوتے ہیں, قرآن کی آیات ہوتی ہیں, پھر اگر قصیدہ پڑھنا ہی تھا اس کو مکمل تو کرتے. پھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے برجستہ شعر کہا اور وہ آج بھی آپ کا جو سلام ہے ہدایت کے بخشش شریف اس میں موجود ہے. آپ نے فرمایا پارہ ہائے سخف غنچہ ہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. یہ انہوں نے کہا اسی انداز میں. ایک طرف مولانا حسن رضا خان بریلوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے نذرانے پیش کرتے ہوئے ذوق نعت آپ کی پڑھی جا سکتی ہے, اس کے بعد وسائل جو بخشش ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے, اور مستقل آپ کی کتاب ہے کلیات حسن کے نام سے جس مجموعے کو مرتب کیا گیا ہے. آپ کے مختلف 6 جو کتابیں اس میں اکٹھی کی گئی ہیں کلیات حسن میں, اس کو اگر دیکھا جائے. لیکن ادھر جب اہل بیت نبوت کی طرف آپ آتے ہیں تو باغ جنت کے ہیں بہر مدح خانے اہل بیت. کس انداز میں چلتے چلتے آپ حسین علی وقار کی بارگاہ میں عقیدت کا نذرانہ پیش کرتے کہہ رہے ہیں حوران جنت کر رہی ہیں عروسان شہادت کا سنگار, خوبرو دولہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت. اپنا نذرانہ یعنی وہی عقیدت, بے شک
اور مناقب بھی آپ نے لکھی، یعنی یہ سیدنا اہل بیت کی بارگاہ میں مناقب، خلفائے راشدین کی بارگاہ میں خلفائے راشدین کی آپ کی مناقبیں لکھی ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے مرشد خانے میں مشائخ کرام کی، بالخصوص حضور سیدی غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو آپ کی عقیدت تھی جی ہمہ وقت، ان کی بارگاہ میں آپ نے بہت زیادہ التجائیں، جس طرح فاضل بریلوی تو ان کا سہارا لے کے گئے نا، تجھ سے در در سے سگ، سگ سے ہے نسبت مجھ کو، میرے گلے میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ پھر کہا حضور غوث الثقلین کے لیے کہ اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبہ کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ ایک مقام پہ آ کے کہہ رہے ہیں نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا۔ آگے کہتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے لاڈلا بیٹا تیرا۔ ٹھیک ہے، اس انداز میں۔ تو اسی طرح مولانا حسن رضا خان رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہی عقیدت تھی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں۔ سبحان اللہ۔ مولانا حسن رضا خان قادری علیہ الرحمہ، آپ کے بس آخر میں جو نمایاں اوصاف تھے آپ کے، وہ ذاتی اوصاف بھی ہیں، علمی اوصاف بھی ہیں، روحانی اوصاف بھی ہیں، اور آج کس چیز کی ضرورت ہے آپ کے حوالے سے، کس چیز پر کام کرنے کی، یہ دو چیزوں پر، اور آپ کے حوالے سے آج کا پیغام بھی کیا ہے ہماری نوجوان نسل کے لیے مختصراً اس پر؟ جس طرح مولانا حسن رضا خان رحمہ اللہ تعالیٰ کی اگر ہم زندگی کو پڑھیں جی تو اس میں جو انداز اپنا، ویسے تو یہ زندگی ایسی ہے نا جی، اس زندگی کے تاریخ نے انصاف نہیں کیا، مورخ انصاف نہیں کرتا، نہ کرے۔ اتباع رسول کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے وہاں پہ، بے شک محبت رسول، عشق جذبہ جو ان کے دلی جذبات تھے، جی ٹھیک ہے، جذبہ عشق سبحان اللہ جو تھا اس کو اگر دیکھا جائے۔ اور پھر فاضل بریلوی نے ایک جملہ آپ کے بارے میں اور کہا، جی آپ فاضل بریلوی کا اتنا خیال رکھتے تھے، کہتے ہیں کہ میرا بھائی جو ہے یہ دین کے بارے میں وقف ہیں، سبحان اللہ، ساری دنیا سے خطوط آتے تھے، جی تو آپ اعلی حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کے قلم وہ بنا کے، ہفتے کے پورے کاغذ جن میں فتاوی لکھے جاتے تھے وہ بنا کے رکھ دیتے تھے۔ دیگر جو خاندانی معاملات ہوتے ہیں، رسومات ہوتی ہیں، شادیوں وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں، تو سارے معاملات خود اٹینڈ فرماتے تھے، اور اعلیٰ حضرت کو دین کے لیے، تو اعلیٰ حضرت نے کہا میرے بھائی حسن میاں نے تو مجھے دین کے لیے وقف کر دیا، ساری سہولتیں اپنے بھائی کو دینی ہیں۔ جی آج پوری قوم کو ان کی طرف جو میں پیغام دے رہا ہوں کہ اگر کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، کسی کا بھتیجا بھانجا عالم ہے تو اس کو دین کے لیے وقف کر دو، جس طرح آپ نے اپنے بڑے بھائی کو دین کے لیے وقف کر دیا۔ سبحان اللہ، ساری خدمات اور ڈیوٹیاں خود کرتے تھے، کہتے تھے میرا بھائی میرے دین کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی ناظرین، مولانا حسن رضا خان قادری بریلوی علیہ الرحمہ، آپ کے تذکار خیر جو ہیں بہت وقت چاہیے ہمیں کرنے کے لیے، لیکن چونکہ وقت قلیل ہوتا ہے، اس کے دامن کو دیکھتے ہوئے، وقت کے دامن کو ہم اتنی ہی گفتگو کر سکتے ہیں۔ میں مختصراً یہی عرض کروں گا کہ جس طرح سید اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے ہمیں بتایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذاتی صفات کیا ہیں، اور پھر مقام الوہیت کیا ہے۔ دیکھیے بعض اوقات لوگوں نے امکان کذب باری تعالی تک کا عقیدہ گھڑا بھی اور اس کو اپنے عقائد میں شامل بھی کیا، اس کی بھی نفی ہمارے انہی علماء نے کی۔ تو یوں پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارکہ کا ذکر کریں تو بعض اوقات بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ جانے انجانے میں غلطی کر بیٹھتے ہیں، رجوع کر لینا چاہیے۔ انہوں نے بھی متوجہ کیا لیکن رجوع نہیں کیا گیا۔ تو یہ ایسے معاملات ہیں کہ ان پہ ایک عام مسلمان کے سامنے بھی اگر کھول کر یہ باتیں رکھی جائیں تو وہ اس کا دل جو ہے وہ بھی پھٹ جائے کہ اس طرح کی باتیں، ان سے روکنے کا کام جو ہے وہ انہی ہستیوں نے کیا۔ پھر اس سے بھی بڑھ کر ناموس رسالت کی بات کریں تو ناموس رسالت یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی بات انہی عظیم ہستیوں نے کی، اپنے گفتگو میں کی، فتاوی میں کی، اپنے تصانیف میں کی، حتیٰ کہ اپنے کلام میں کی۔ آج ضرورت اس امر کی ہمارے نوجوان ان کی کتابیں پڑھیں، ان کے کلام کو پڑھیں، ان کے فتاوی کو پڑھیں، جو کچھ علمی خدمات انہوں نے سر انجام دی ان کو پڑھیں، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اصل میں یہ ہستیاں کیا تھیں۔ ناظرین، شہری کے ان بابرکت لمحات میں
23 رمضان المبارک میں 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے یہ اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ ہمارے معزز مہمان ثنا خان جناب سید محبوب شاہ راکب گیلانی آقا کریم رؤوف الرحیم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے۔ جی جناب سید محبوب شاہ راکب گیلانی صاحب۔ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے، تمہارے در کے ٹکڑوں سے پڑا پلتا ہے ایک عالم، تمہارے در کے ٹکڑوں سے پڑا پلتا ہے ایک عالم، گزارا سب کا ہوتا ہے، گزارا سب کا ہوتا ہے، اسی محتاج خانے سے، گزارا سب کا ہوتا ہے، اسی محتاج خانے سے، کوئی فردوس ہو یا خلد ہو، ہم کو غرض مطلب، کوئی فردوس ہو یا خلد ہو، ہم کو غرض مطلب، لگایا اب تو بستر آپ ہی کے آستانے سے، لگایا اب تو بستر آپ ہی کے آستانے سے، نہ کیوں ان کی طرف اللہ سو سو پیار سے دیکھے، نہ ان کی طرف اللہ سو سو پیار سے دیکھے، جو اپنی آنکھیں ملتے ہیں تمہارے آستانے سے، جو اپنی آنکھیں ملتے ہیں تمہارے آستانے سے۔ اور بڑا خوبصورت شعر لکھتے ہیں، زمین تھوڑی سی دے دے بغیر مدفن اپنے کوچا میں، زمین تھوڑی سی دے دے بغیر مدفن
ان کوچا میں لگا دے میرے پیارے، میری مٹی بھی ٹھکانے سے لگا دے میرے پیارے، میری مٹی بھی ٹھکانے سے نہ پہنچے ان کے قدموں تک نہ کچھ حسن عمل ہی ہے، نہ پہنچے ان کے قدموں تک نہ کچھ حسن عمل ہی ہے۔ حسن کیا پوچھتے ہو، ہم گئے گزرے زمانے سے، حسن کیا پوچھتے ہو، ہم گئے گزرے زمانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائیں تھوڑی خاک کے آستانے سے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ جی ناظرین، مولانا حسن رضا خان قادری علیہ رحمہ ہی کا کلام ہمارے معزز مہمان ثنا خان پڑھ رہے تھے، بہت خوب۔ ناظرین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے یہ اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ 23 رمضان المبارک سحری کے یہ بابرکت لمحات مولانا حسن رضا خان قادری علیہ رحمہ کے مختصراً تذکار خیر ہوئے۔ ابھی علامہ سید کفایت علی کافی شہید علیہ رحمہ آپ کا ذکر خیر کرتے ہیں، مجاہدین جنگ آزادی میں شامل ہیں، علماء کی صف میں بھی شامل ہیں، اور اس خانوادے سے یعنی خانوادہ بریلی جو ہے اس سے بھی آپ فیض یاب ہوئے، اس کے ساتھ بھی تعلق ہے آپ کا۔ تو یہ ساری نسبتیں ہیں، کئی پہلو آپ کے، خاص طور پر جس حوالے سے آپ کی شہرت ہوئی وہ یہی ہے کہ شہادت بھی آپ نے پائی جنگ آزادی کی خاطر، مسلمانوں کی خاطر، اسلام کی خاطر، اور فتویٰ بھی جہاد کے خلاف آپ نے دیا۔ اور اس دور میں جب انگریز یہاں پر قابض تھے، جابر تھے، مسلط تھے ہم پر، اس طرح فتویٰ دینا جہاد کا یہ بہت بڑا ہمت کا کام ہے۔ یہ علماء حق ہی کے حصے میں آیا اور علماء حق نے اس کو خوب نبھایا، اگرچہ اس کی خاطر پھر اپنی جانیں بھی دینا پڑیں اور تمام مصیبتیں، تمام تکالیف برداشت کرنی پڑیں۔ اس حوالے سے تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوگی۔ ہمارے معزز مہمان جناب علامہ سید نثار علی شاہ صاحب ہزاروی ان کے ساتھ۔ جی علامہ سید نثار علی شاہ صاحب، مولانا سید کفایت علی کافی شہید علیہ رحمہ برصغیر، اور پھر کیونکہ یہی سنگ میل بنتا ہے پاکستان کی آزادی کے، یہ واقعات، ان بزرگوں کی یہ قربانیاں نہ ہوتی، یہ کوششیں نہ ہوتی تو میں سمجھتا ہوں پاکستان بھی نہ بنتا۔ حتیٰ کہ یہ تو قائد اعظم علیہ رحمہ نے جیسے فرما دیا تھا کہ پاکستان تو اس وقت بن گیا تھا جب ہندوستان کا، اس علاقے کا، برصغیر پاک و ہند کا پہلا انسان، پہلا جوان مسلمان ہوا تھا۔ اور پھر اس میں سبھی ہمارے اسلاف کے بزرگان دین کی خدمات بھی شامل ہیں۔ حضرت مجدد ثانی علیہ رحمہ، آپ نے جو اکبر کے خلاف جہاد کیا، دین اکبری جو اس نے ایجاد کیا، اور پھر یہی تسلسل تمام سلاسل طریقت۔ اور یہاں پر جب ہم قرب تحریک پاکستان کے قریب آتے ہیں تو جہاں دیگر بزرگان دین کی قربانی، وہیں اس خانوادے کی بھی قربانی ہے، اور خصوصاً سید کفایت علی کافی شہید علیہ رحمہ، ان کا ذکر خیر جو ہے لازمی کیجیے۔ ان کا خاندانی پس منظر کیا تھا، پھر ان کا علمی، ادبی، روحانی پس منظر کیا تھا، اس پر آپ کلام فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ مولانا سید کفایت علی کافی شہید رحمہ اللہ تعالی، اس کو
عنوان کو چھیڑنے سے پہلے میں عرض کر دوں آپ کو کہ ہم ذرا ماضی قریب میں جا کے ہم برِ صغیر پاک و ہند کی تاریخ کو اگر تھوڑا دیکھ لیں تو مفتی کفایت علی کافی رحمہ اللہ کو سمجھنا تھوڑا آسان ہو جائے گا کہ اگر ہم ماضی قریب میں جائیں تو 1000 سال تک ہند کی سرزمین پہ مسلمانوں کی حکومت رہی. پھر ماضی قریب میں اہل اسلام کی حکمرانی کا سورج غروب ہوتا ہے اور ہندوستان کی سرزمین جو ہے وہ اس پہ پرآشوب حملے اور ایک ظلم ہائے رستہ خیز یہ داستان ہے. اس کو یعنی بابر و اورنگزیب جس انداز میں حکومت کر گئے تھے آگے ان کی جو نسلیں آنے والی تھی انہوں نے جو رسم تھی ان کی شمشیر و سنا اس سے ناتا توڑ کے طاؤس و رباب کی جانب مائل ہو گئے تھے. تو جس کی وجہ سے یہ دن ہمیں دیکھنے پڑے اہل اسلام کو کہ آہستہ آہستہ ہندوستان جو ہے وہ مختلف ریاستوں میں بٹا. کہیں مرہٹ ہیں, کہیں سکھ ہیں اور کہیں ہندو ہیں, مختلف تقسیمیں ہوئیں اس کی, ڈیوائیڈ اینڈ رول پر عمل کیا. ہاں جی. اور انگریز کی یہ سازش ہے, انگریز نے یک بارگی حملہ نہیں کیا بلکہ آہستہ آہستہ اس نے صوبوں پر اور ریاستوں پر اپنا اس نے قبضہ جمانا شروع کیا. دیمک کی طرح اس نے چاٹا آہستہ آہستہ دیمک کی طرح اس نے صرف اسلام کی حکومت ختم کرنے کے لیے. لیکن اس میں جو ہراول دستہ تھا میدان میں آنے والا وہ علماء کرام سبحان اللہ تھے بے شک, جنہوں نے بر وقت انگریز کی سازش کو سمجھ لیا تھا کہ تو اس وقت جو علماء ربانی جین تھے سبحان اللہ وہ صف اول میدان میں تھے اور وہی میدان میں آئے. انہوں نے یہ بند باندھا, اس کے یہ بند باندھا جو جہاد کا سور پھونکنا تھا جی اس وقت وہ سب سے پہلے فضل حق خیر آبادی رحمہ اللہ تعالی آپ نے وہ جہاد کا فتویٰ دیا انگریز کے خلاف. بڑے بڑے چوٹی کے علماء کے تاریخ ان کا ان جیسا عالم ہمیں بعد میں نہ دے سکے اور نہیں پیدا ہوا اس دھرتی پہ ان جیسا عالم اور ان غیرت مند, ان جیسا غیرت مند عالم کے لیے غیرت مند اور حق گو ہونا ضروری ہے. بالکل صحیح, ضروری ہے. حق گو ہو اور غیرت مند ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں نبی علیہ السلام نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ ہاتھ رکھا. جس طرح بڑے اپنے چھوٹوں کے سر پہ دست شفقت رکھتے ہیں, ہاتھ رکھتے ہیں پیار سے, اس طرح ہاتھ رکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج اگر وہ حدیث پاک پڑھ دی جائے نا اور اس پہ عمل پیرا ہونا شروع ہو جائے تو یقیناً کافی سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. یعنی جو ایک عدم اعتماد کی فضا بھری ہوئی ہے اس وقت پورے ماحول میں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابو ہریرہ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے, فرمایا ابو ہریرہ ساری زندگی حق کہنا ہے, زبان سے حق کہنا ہے, نہ وقت سے پہلے تمہیں موت آئے گی بے شک اور نہ ہی تمہارے حصے کا رزق تم سے کوئی چھین سکتا. جو رب نے تمہارے نام لکھا ہے جہاں سے لکھے گا رب تمہیں عطا فرمائے. بے شک جو اس نے لکھ دیا جہاں سے دینا ہے وہ دے گا. بے شک اس میں کوئی شک. تو علماء ربانی جین ہم اہل بیت نبوت اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے وارث ہیں. بے شک جس طرح صحابہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم آپ کے فرامین امانتاً صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امانت تھی ان کے پاس انہوں نے امت تک پہنچائی ہے. آگے پھر یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ اسی امانت کو قیامت تک سینہ بسینہ لے کے چلنا ہے. تو 1857 کی جو جنگ آزادی ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو علماء ربانی جین نکلے
کئی ایک علماء کرام کو جو ہے وہ جزیرہ انڈیمان کالا پانی کی سزا دی گئی، جس طرح مفتی عنایت احمد کاکوروی ہیں، جی جی ان کو جزیرہ انڈیمان کی کالا پانی جیل کی سزا ہو گئی، اور کچھ علماء کرام کو جو ہے وہ سرے دار پھانسیاں دی گئیں، پھانسیوں پہ لٹکایا گیا، علماء کو تہ تیغ کیا گیا، حتیٰ کہ جسم کی جلد جو ہے چمڑی اتاری گئی۔ کیوں اللہ، یہ ظلم کیوں ہوا؟ ٹھیک، کہ کسی بھی قوم کی حفاظت میں اہم کردار علماء کا ہوتا ہے، سبحان اللہ، بے شک، ان کے عقائد کا، نظریات کا تحفظ علماء کرتے ہیں، بے بے شک، شک، بے شک، ان کی تہذیب جو ہوتی ہے جی، اس کا تحفظ علماء ایمان کا کرتے تحفظ علماء کرتے ہیں، ایمان کا تحفظ علماء کرتے ہیں۔ سپاہ کی ذمہ داری ہے جغرافیائی سرحد کی حفاظت کرنا، بے شک، تو علماء جو ہیں وہ تو نظریاتی عقیدہ، سرحد، ایمان، نظریہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ علماء کی بے ڈیوٹی ہے۔ شک، بے شک، تو اس وقت سب سے بڑا خطرہ انگریز کو علماء سے تھا، بے شک تھا، ٹھیک ہے جی۔ جی، احمد اللہ شاہ مدراسی رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے میت مبارک، ان کا سر کاٹ کے میت مبارک کو ایک ہفتہ تک چوک میں لٹکائے رکھا اللہ، ہوا اللہ، کہ انگریزوں نے، کہ لوگ اس سے ڈر جائیں گے، ہاں، عبرت حاصل کریں گے، اور علماء کو باہر کے ان گنت علماء کو جی، انہوں نے تہ تیغ کیا۔ اور اللہ، اللہ، کس نے، جو اس وقت منافقین آپ ان کو کہہ لیں بالکل کہ ٹھیک۔ منافقین جو لوگ تھے وہ ان کے ساتھ مل گئے، یا لبرل ذہن کے سیکولرزم لوگ جو ہندو تھے، بھی مل گئے اور غدر اس کو غدر کہلا تھا، دیا، مل گئے، ٹھیک ہے، تو ان کے ملنے کی وجہ سے، یعنی انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ جو کسی عالم کو یا جو بھی مجاہد ہے جنگ آزادی جی، کا اس کو پکڑوائے گا، ہم اسے اس کی جائیداد سے حصہ دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو کئی لوگ لالچ میں آ کر انہوں نے علماء کو بالکل قتل صحیح، کروایا، بالکل صحیح۔ علماء کو جیل کروائی۔ یہ تو ہے پس منظر اس کا۔ حتیٰ کہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ گھوڑا دوڑائیں جی، آپ جتنی جگہ آپ کور کر لیتے ہیں ایک دن میں، وہ آپ کی ملکیت بن یہ بھی گئی۔ ہے، یہ معاملہ یہ ہوا تاریخ میں ہے۔ جنہوں نے انگریزوں کے سمجھیں کہ ان کی جوتیاں پالش کی ہیں، ان کے جوتیاں پالش کرنے سے مراد ان کی ہر بات آج سے، بھی جی، یہ تو مفتی صاحب، آج بھی مطلب جو انگریز کے وفادار رہے ہیں ان کا نام بھی ہائی لائٹ ہے تاریخ میں۔ بالکل صحیح۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ہائی لائٹ نہیں ہے، وہ بھی تاریخ میں ہائی لائٹ ہے۔ علامہ اور سید جنہوں صاحب، نے، آپ کی قطع کلامی کی معذرت، یہاں پہ مجھے ایک صرف بات یاد آ رہی ہے، پیر سید میر علی شاہ صاحب گولڑی علیہ رحمہ، آپ کو بھی انگریزوں کی طرف سے بڑی بڑی آفرز ہوئیں، کیونکہ آپ بھی اسی دورانیہ کے بعد آپ کا سارا عصر جو ہے عہد مبارکہ ہے، تو انگلینڈ میں بھی آپ کو زمین کی پیشکش کی گئی۔ آپ نے فرمایا، وہ پنجابی کے کچھ الفاظ، اس کا ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے، فرمایا ساری کائنات تو میرے نانا جان کی وراثت ہے، میرے نانا جان کی ہے، تم مجھے کہاں سے کیا دینا چاہتے؟ اللہ، ہاں جی، بے شک، یہ تو مطلب دیکھیں جس طرح وہ مفتی فضل حق خیر آبادی رحمہ اللہ تعالیٰ، آپ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے، سبحان اللہ، فاروقی خون، فاروقی خون تھا ان کا، جی، تو آپ کی عمر مبارک زیادہ ہیوی ہو گئی تھی، یعنی بڑھاپے میں تھے۔ بالکل صحیح، ایک جگہ پہ میں نے تاریخ میں 88 سال بھی ان کی عمر جی، آئی ہے۔ بالکل بالکل، تو ظلم و ستم ان پہ جیل میں ڈھائے جاتے رہے، یہاں تک کہ ایک شخص نے یہ کہا کہ آپ صرف اتنا کہہ دو جی، کہ یہ فتویٰ کوئی اور فضل حق ہے، میں نے نہیں دیا، تو آپ لیٹے ہوئے اٹھ کے بیٹھ گئے، فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، یہ فتویٰ میں نے لکھا۔ میں نہیں لکھا، سبحان اللہ۔ سید کفایت علی کافی شہید علیہ رحمہ، آپ کی جو خدمات ہیں ان کا مختصراً خلاصہ کہ کیسے آپ نے جہاد کے لیے تیاری کی اور کس طرح پھر آپ کو شہادت کا یہ مقام ملا، ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہو، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ یہ تھے، ہمارے علماء کرام کا یہ کردار تھا، اور آج بھی اسی کے مطابق ہمارے نوجوان بزرگ علماء کرام جانے دے رہے ہیں، جی جی، جانے، اس ناموس رسالت پر وہ پختہ ہیں۔ جی جی، اس حوالے سے یہی ہمارے لیے مشعل راہ، ایک کردار جی جی، یہ بھی ہیں، ان کا کچھ ذکر کر دیجیے۔ مفتی سید کفایت علی کافی رحمہ اللہ تعالی جب بھی کسی چیز کو دیکھنا ہوتا ہے نا جی، جی، تو کاریگر کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کو تیار کس نے کیا، سبحان اللہ، آخر یہ بنا کہاں سے ہے، جی، کس نے بنایا ہے، صحیح، ٹھیک ہے جی۔ ان کو دیکھیں کہ مفتی سید کفایت احمد کافی جی، قادر الکلام کلام شاعر بھی ہیں، جی، اور آپ ایک عظیم عالم دین بھی ہیں، سبحان اللہ، آپ فقیہ بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، مجاہد بھی ہیں، سبحان اللہ، بر وقت اتنے علوم اور اتنا جذبہ
اور اتنی بے باکی یہ کہاں سے آئی؟ سبحان اللہ، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عشق رسول صلی اللہ علیہ اور وسلم، وہ پیدا کہاں سے ہوا؟ وہ پیدا کہاں سے ہوا؟ اقبال نے کہا نا، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، سبحان اللہ، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی۔ سبحان اللہ، بے شک، کہ بندہ ہر ایک کے آگے غلامی کر رہا ہے، جب اس کو اپنی خود آگاہی ہو جاتی ہے نا، پھر وہ سب کی غلامی سے نکل کے اپنے آپ کو شہنشاہ سمجھتا ہے سبحان اللہ، سبحان کہ اللہ، میں کسی کا غلام ہوں۔ اسی طرح جب انگریز آئے اور انہوں نے مختلف صوبوں پہ، مختلف ریاستوں پہ قبضہ کرنا چاہا، جی تو مراد آباد آپ کا علاقہ ہے جہاں پہ آپ کی ولادت ہوئی، جی، اور اسی علاقہ میں آپ پلے بڑے، سکون اختیار فرمائی، آپ نے مطلب اگر آپ شاعر ہیں جی، تو آپ نے وہیں کے شعراء سے شاعری سیکھی، فن شاعری، آپ حکیم بھی لاجواب تھے، تو آپ نے وہیں اپنے علاقہ کے حکما، مشہور حکیم ہیں شیر علی صاحب، جی، ان سے آپ نے حکمت بھی سیکھی، اور آپ شاعری میں بھی کمال پر تھے اور آپ حکمت میں بھی کمال پر تھے، اور علوم میں بھی آپ نے کئی ایک تصانیف یادگار چھوڑی ہیں، بے شک، اور بہت بڑی بڑی ہیوی تصانیف ہیں جو آپ نے یادگار چھوڑی ہیں۔ بہرکیف آپ جس وقت مراد آباد پہ انگریز کی فوجوں نے قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے، تو پہلی مرتبہ صف اول میں سبحان اللہ، سید کفایت علی کافی رحمہ اللہ تعالی، باوجود اس کے کہ آپ بوڑھے تھے، جنرل بخت خان کے ساتھ اور وہ سارے جنرل بخت خان اور دیگر کے ساتھ آپ میدان میں آ گئے، اور اس وقت جب آپ میدان میں آئے آپ کو صدر شریعت بنایا گیا، سبحان اللہ، یعنی پورے علاقے پہ کنٹرول کر لیا گیا، وہ علاقے کے سربراہ بن گئے جنرل بخت خان وغیرہ، اور ان کی فوجوں نے دیگر شعبہ جات سنبھال لیے، جی، اور آپ کو یعنی یہ سمجھ لیں کہ قاضی القضات، چیف جسٹس بن کہ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اس علاقے میں نافذ ہو گئی ہے، سبحان اللہ، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے قاضی ہیں، سبحان اللہ، آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ شرع شریف کے مطابق کرنا ہے، اور آپ کے فیصلے کے مطابق سارا نظام چلے گا، نظام چلایا انہوں نے، ٹھیک ہے، ایک مرتبہ وہ نظام مکمل ہو گیا، جی، پھر دوبارہ غداروں نے سازش وغیرہ میر کر جعفر کے، میر صادق تو ہوتے ہیں پھر، ہاں جی ہاں جی، ٹھیک ہے، تو انہوں نے سازش کر کے اس علاقے پہ قبضہ کرنا چاہا، لیکن ان کا جو فتوی جہاد تھا سبحان اللہ، وہ تو پھیل گیا تھا، بے شک، مختلف علاقوں میں آپ نے خود جا کے وہ تقسیم کیا، جی، اور آپ کا فتویٰ لوگوں نے تقسیم کیا، پورا مراد آباد جی، اور دیگر عام والا ایک علاقہ مشہور ہے ہندوستان میں، اس کے کچھ اضلاع وہ آپ کے زیر سایہ، آپ کی حکومت کے زیر سایہ آ گئے تھے۔ ایک مرتبہ تو لوگ جب اپنی تلواریں لے کر باہر نکلے ہیں تو انگریز بھاگ گیا تھا وہاں سے، کہ چن چن کے مارنا شروع کر دیا تھا آل اسلام نے انگریزوں کو، انگریز وہاں نہ آئے، لیکن قدرت کو جو منظور تھا، جی، اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ بجلیاں، بے شک، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ انگریز بالآخر دوبارہ 1858 میں تقریباً 25 اپریل کو دوبارہ مراد آباد پہ جب وہ حملہ انہوں نے کیا، اور وہ حملہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ میں نے جیسا پہلے عرض کیا کہ کچھ سازشی لوگ تھے جو جنہوں نے ان کا ساتھ دیا، غداری کر کے پہنچاتے رہے، مخبریاں کرتے تھے وہ، تو انہی کے مطلب لوگ تھے وہ اپنے، تو اس طرح سازش میں آ کے جی، یعنی وہ شخص مولانا سید کفایت علی کافی رحمہ اللہ کے دروازے پہ آ گیا، اور عجیب اتفاق ہے، 16 رمضان المبارک ہے، 30 اپریل ہے، 25 کو حملہ ہوا، 30 کو علامہ گرفتار ہو گئے، اور تقریباً 4 مئی کو جو ہے وہ آپ کو عدالت میں پیش کیا گیا، اور 6 کو آپ کو پھانسی دی گئی۔ اس وقت تقریباً 22 رمضان المبارک بن رہا تھا، 22 رمضان المبارک، آپ کا وصال کا دن بھی ہے، آپ کو اس وقت پھانسی دی گئی جب، یعنی وہ ان کے جب بندہ حالات پڑتا ہے نا، تو مفتی سید کفایت علی کافی بندہ جب بوڑھا ہو جاتا ہے نا تو ویسے بھی اس کا جو جسم ہے وہ ڈھلک جاتا ہے، وہ مصائب مشکلات برداشت نہیں کر سکتا، کمزوری آ جاتی ہے، لیکن عشق را ناممکن ماممکن است، عشق ناممکن کو، یہ اقبال کا شعر بنا دیتا ہے، اقبال کہتا ہے عشق ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ جب علامہ پہ مختلف مقدمات چلے انگریزوں کی عدالت میں،
اب وہاں جو مختلف عہدوں پہ لوگ تھے وہ بھی غدار لوگ تھے جی، جو انہوں نے اپنے بٹھائے ہوئے تھے. خریدے ہوئے تھے. کوئی یہ بھی نہیں پوچھ سکتا تھا کہ بھئی میرے خلاف آپ نے تحریر لکھی کیا ہے. صحیح. یا مجرم کو تحریر بھی نہیں دکھائی جاتی کہ ہم نے دفعات کون سی لگائی ہیں آپ. اللہ، اس انداز پہ ایسا انصاف تھا. یہ انصاف، یعنی انگریز اپنی حکومت کرنا چاہتا تھا اور وہ اسلام کے شروع سے دشمن ہے. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. آج یعنی جتنے بھی آج کے اس دور میں جس طرح مختلف جگہوں سے پینگیں بڑھائی جاتی جی، ہیں، جی. یہ تو قرآن کا ایک آفاقی فیصلہ ہے. سبحان اللہ. قرآن نے کہہ دیا کہ یہود و نصارہ آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے بے شک، چاہے جہاں آپ تک ان کے کہ- ملت کی پیروی بھی کر لیں، مذہب جہاں کی تک کہ پیروی. آپ ان کے دین میں چلے جاؤ. جب تک وہ اسلام کو مٹائیں گے نہیں، آپ جتنا کہہ رہے وہ میرا مخلص دوست ہے، کافر کبھی مومن کا مخلص نہیں ہو سکتا. یعنی علامہ سید کفایت علی کافی شہید علیہ رحمہ کے ساتھ بھی انصاف کے نام پر ناانصافی کی گئی. جب وہ جیل میں چلے گئے جی تو یہ ناانصافی ہے نا کہ ایک بوڑھا بزرگ ہے، جی ٹھیک ہے، یہ مطلب ان کے غیر مسلم اتحاد اور ان کا انسانیت کے نام پہ درس دینا، جی آج جس طرح وہ انسانیت کے نام پہ درس دے رہے ہیں کافر. جی حالانکہ ہمیں سب پتہ ہے کہ جو انسانیت کا وہ درد رکھتے ہیں، ہمیں سب پتہ ہے کہ انسان کو تو حقوق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا جی. کہ افغانستان کو کس نے لتاڑا. بالکل صحیح. میں عام فہم لفظوں میں بہت کر رہا ہوں. عراق پر بہانہ عراق پر بنا کر کیمیکل ویپن کا کس نے وہاں کس نے کے تیل پر قبضہ کیا. یہ سارے مطلب معاملات ہمارے سامنے ہیں. یہ تو 1857 کے حالات سے بھی ہمیں اس وقت خبر تھی، بلکہ قرآن نے یہ اتحاد بعد میں ہوئے، قرآن نے سارے پیغام ہمیں بے شک پہلے دے دیے. سنا دیے. آج بھی اگر ہم دیکھیں تو مفتی سید کفایت علی کافی کے جذبے جی اگر ہمیں جھلک ملی ہے پچھلے تھوڑے عرصہ میں. جی. میں پہلے وہ عرض کر دیتا ہوں آپ کو کہ مفتی کفایت علی کافی جیل میں ہیں، جی اور جیل میں انہوں نے بارہا کوشش کی کہ یہ کسی طرح مان جائیں اور اپنے فتویٰ سے پیچھے ہٹ جائیں. صحیح. تو بوڑھا ہونے کے باوجود میں نے عرض کیا نا، جسم ڈھلک جاتا ہے، بے شک. قوتیں ساری کمزور پڑ جاتی جی. ہیں. لیکن اس وقت کفایت علی کافی علیہ. تعلق خاندان نبوت سے ہے، سبحان اللہ. حسینی خون ہے، سبحان اللہ. ڈٹ گئے، نہیں مانے. اس دور میں، پرانے دور میں جو لوہے کی استریاں ہوتی تھیں، اللہ وہ استری کوئلے میں گرم کر کے کے سید کفایت علی کافی رحمہ اللہ کے جسم سے چمڑا ادھیڑا گیا لوہے کے ساتھ. اللہ اکبر. جہاں تک میں نے تاریخ میں پڑھا کہ آپ کے رخسار مبارک پہ بھی گرم استریاں انہوں نے اللہ اکبر. لگائی ہیں. آپ کی پشت جو ہے وہ داغی گئی ہے، لیکن خانوادہ نبوت کا چشم و چراغ ہے، آپ اپنی جگہ سے ہلے نہیں ہیں. سبحان اللہ. پھر جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اب بھی نہیں مان رہے تو اس وقت انہوں نے نمک اور مرچیں آپ کے جسم پہ، زخموں پہ چھڑکی. حالانکہ زخم اور نمک کا آپس میں جوڑ نہیں ہے. تو جیسے ہی وہ نمک، انہوں نے کہا پاؤں کے تلووں پہ گرم استریاں لگائی گئیں تاکہ یہ چل بھی نہ سکیں. اللہ اکبر. ان کا تو ذہن یہ تھا کہ ہم نے ان کو کل پھانسی دینی ہے تو یہ رات خود بھی مر جائیں گے. جی لیکن تاریخ گواہ ہے، سبحان جیسے ہی وہ ظلم و ستم کی انتہا کر کے باہر نکلے نا، تو مولانا کافی کا ذہن یہ تھا، تاریخ جو لکھ رہی ہے جی کہ تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. پھانسی تو صبح ہونی ہے. جی جیسے ہی وہ باہر نکلے رسول اللہ جیل میں تشریف لے آئے. سبحان اللہ. سبحان جب اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہو گئی نا، تو کفایت علی کافی رحمہ اللہ تعالی آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ آپ نے اب آنا ہے سبحان تو اللہ. یہ کام تو کب کا کر چکا ہوتا میں. سبحان اللہ. سبحان رسول اللہ آ گئے. جب صبح کافر آئے دیکھنے کے لیے اور ان کو پھانسی کے پھندے کی طرف لے کے جانا تھا، جی جی جب کافر آئے دیکھنے کے لیے تو مولانا اکڑ کے چلے، اٹھے اکڑ کے، یہ کیا ہوا، رمل کیا. یہ کیا ہوا، ہم نے تو سمجھے یہ مر گیا ہوگا بابا. اللہ اکبر. پھر اکڑ کے چل رہے ہیں. اللہ. انہوں نے پوچھا کیا ہوا، کہا سردار بھی پکارا، لبے بام بھی پکارا، سردار بھی صدا دی، سبحان اللہ. میں کہاں تک پہنچا تیری دید کی لگن میں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور پھر ہم دیکھیں، مرنا ہر ایک نے ہے، بے شک سب نے، جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے جانا ہے. بے شک. لیکن سب سے اچھی جان وہ ہوتی ہے کہ مجھے پتا ہے میں نے مرنا ہے، جی تو میں اپنے رب کے نام پہ جان دے دوں، سبحان اللہ. اپنے نبی کے نام پہ یا اپنے نبی علیہ السلام کے سبحان نام پہ میں اللہ، اپنی سبحان جان دے دوں. یہ اس پہ مطلب اگر میں تاریخ چھیڑ دوں تو بس وقت بالکل وقت اختتام بالکل پذیر ہے. کم ہے. جی. میں اس لیے آخری بات کر رہا ہوں آپ جی. کی کہ مفتی کفایت علی کافی جوانوں کی طرح چلے. وہ اللہ لوگ اکبر. دیکھ کے ان کو ڈر رہے تھے.
चलते चलते, हालांकि पिछले दौर में हमने देखा कि कई एक लोगों को जेल की तरफ जाते हुए अटैक हो जाते हैं, जी ऐसा ही है, ऐसा ही है। लोग दिल पकड़ के बैठ जाते हैं मौत को देखकर, लेकिन हमारे उलमा ने मौत की आंखों में आंखें डाली। बड़े बड़े दुनियावी खुराकें खाने वाले, अयाशियाँ करने वाले और ग़िज़ाएँ खाने वाले, बज़ाहिर अपने आप को बड़ा कुछ समझने वाले कादिरुल कलाम शायर थे जी, किफ़ायत अली काफ़ी, चलते हुए फंदे की तरफ जाते हुए आपने ताज़ा ताज़ा नात पढ़ी। एक होता सुभान ना अल्लाह, कोई पुरानी नात का फिल याद आ बदी। जाना, नहीं फिल बदी नात पढ़ी। सुभान अल्लाह। कोई गुल बाकी ओए, रहेगा ना ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अल्लाह, किस अंदाज में उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कसीदा लिखा, तारीख आज तक मौर्र हैरान है कि इतना बड़ा दलेर हमने कोई नहीं देखा। सुभान अल्लाह। जिनको पता होता है कि हम नबी पाक के करीब की तारीख अगर हम देखें जी, तो हमारे एक मोहसिन अल्लामा खादिम रिजवी बेशक, रहमहुल्लाह ताला सुभान हर जगह पे रसूलुल्लाह का जिक्र करना, बेशक। हर जगह पे बच्चे सभी की मसलहतों जुबान को से बालाए ताक रख दिया। बेबाक जुबान है, सुभान हक गो आलिम दीन है, सुभान अल्लाह, खरा आलिम दीन है। जी तर्जुमानी की है उन्होंने सहाबा बेशक। किराम रिदवानुल्लाह अलैहि मजमाइन की। बेशक, तो किस अंदाज में वो नीचे से ऊपर गए हैं। वो सुभान सुल्तान साहब का मुझे शेर याद आ रहा है कि जिस मंजिल ते इश्क पुचावे ईमान नु खबर न कोई। ये इश्क तो था। इश्क ऊपर ले गया सुभान उनको, अल्लाह। फिर जिस शान से वो इस दुनिया से तशरीफ ले गए हैं सुभान अल्लाह, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। आपका जुमला था कि आपने पंजाबी में, खैर हमारे सुनने वाले भी तकरीबन सारे पंजाबी हैं जी तो मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ। जी, आपको जब कोई बात करता था तो आप कहते हैं बात मेरी नहीं है। सुभान अल्लाह, अगर कोई किसी ने कुत्ता रखा हुआ हो तो कोई कुत्ते को पत्थर मार देना तो बात मालकों तक चली जाती है। बेशक बेशक, अगर मुझे कोई कुछ कहता है तो वो सोच के कहे कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरगाह का कुत्ता समझता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह, कुत्ता जुमला- पाक रसूल अल्लाह, कुत्ता पाक रसूलुल्लाह दा भौंके शोर मचावे, नामूस रिसालत गुलशन अंदर कोई सूर ना पैरा पावे। ये आपका जुमला होता था। तो फिर दुनिया ने देखा, तारीख ने देखा कि किस शान से सुभान अल्लाह, वो इस दुनिया से तशरीफ ले अपने गए। आशश कर उठे और जो गैर हैं उनकी आंखें खुल गईं। अपने तो अपने गैरों ने भी इश्क को सलूट पेश किए बेशक हैं। बेशक, कई लोगों को मैंने देखा है, ठीक है, वो किसी पंजाबी ने कहा था ना, तेरे इश्क दे वेख हो लारे तेनू गैर भी मन गए सारे। सुभान अल्लाह। वो सभी ने तस्लीम किया है। और ये वही तसलसल है सैयद किफ़ायत अली ये शहीद अलैहि रहमा का। मुफ्ती इनायत अहमद कौरवी, फजल खैर आबादी, सुभान अल्लाह, और ये अपना सैयद किफ़ायत अहमद काफ़ी, अल्लामा खादम हुसैन रिजवी, सुभान अल्लाह। ये सारे एक ही 5-5 7 साल के बच्चे सीने पर सीधी गोलियां खा के शहादत का मकाम पा रहे हैं। बुजुर्ग जो हैं सफ़ेद दाढ़ियों वाले, वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर शहादत का मकाम पा रहे असल हैं। जिंदगी यही है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे बंदा, और उलमा कुर्रा हुफ़ाज़ इस रमज़ान मुबारक में उन्होंने शहादतों का ये मकाम पाया। ये तो देखे ना कि जब इश्क एक तरफ टेक्नोलॉजी है, जी कोई बंदा भी जो है ना इश्क को टेक्नोलॉजी के जोर पे झुकाया नहीं जा सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। इश्क झुकता नहीं है। सुभान अल्लाह। तो जहाँ पे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क आए, देखें कि अब लोग कहते हैं कि भाई ये क्या हो गया है। एक तरफ जो है वो ट्रेनिंग शुदा लोग हैं, उनको साल 2-2 साल जी जी, ट्रेनिंग दी गई है। तो दूसरी तरफ नहित्ते लोग हैं, सिर्फ लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाएं हैं उनके पास, सुभान और अल्लाह। ताजदार खत्म नबूवत का नारा है, बेशक। साथ कुछ भी नहीं है। टेक्नोलॉजी ने घुटने अपने टेक दिए वहां पे, इश्क ने टेक्नोलॉजी को लताड़ के रख दिया। सुभान पंजाबी में मैं अल्लाह, कह देता हूँ, सुभान अल्लाह, सारी सुभान दुनिया ने तमाशा बेशक। देखा है। जी नाज़रीन, इन अजीम हस्तियों के तज़किरे पाक जब हम पढ़ते हैं तो फिर पता चलता है इन्होंने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की खातिर अपनी ज़िंदगियाँ कुर्बान कर दी। कैसी कैसी सोबतें, स्त्रियाँ गर्म करके, और वो सारा, और जिल्दें उतार दी गई, और सर कलम कर दिए गए, और बाज़ का जहर तक दी गई। और ये मामलात हैं आज भी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती आप ही के नाम की खातिर अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। ये इन्हीं उलमाए किराम, फिर ये सिलसिला अहले बैत किराम तक, सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु तक पहुँचता है, फिर खुलफ़ाए राशिदीन सहाबा किराम अलैहिम रिदवान तक पहुँचता है, तक अम्बिया किराम ने अपनी जानें कुर्बान की। अम्बिया किराम में से भी अक्सर शहीद हुए हैं। तो ये अम्बिया किराम की सुन्नत है, ये नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, ये सहाबा किराम अहले बैत किराम अलैहिम रिदवान का तरीका है, ये उलमाए किराम का तरीका है, मुसलमानों का तरीका है। सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब,
اور مردان عرب تو یہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا صحابہ کرام کی طرف نسبت دیتے ہوئے، اب مردان عجب بھی اسی نسبت میں شامل ہیں۔ بس اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان معروضات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں چاہوں گا جناب سید نثار علی شاہ صاحب آپ سحری کے ان بابرکت لمحات میں دعا فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الہ العالمین ہم سب کی جملہ عبادات کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما۔ آمین۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ ہم سب کی حاضری کو اپنی جناب میں قبول و منظور فرما۔ آمین۔ الہ العالمین ہم سب کو دین اسلام کے ساتھ مخلص ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ الہ العالمین ہم سب کو ریاکاریوں سے محفوظ فرما۔ آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک لمحات میں نبی علیہ السلام کی ساری امت کے لیے ہم خیرات مانگتے ہیں۔ یا اللہ جو ہیں جن حالات میں ہیں، بیمار ہیں، مقروض ہیں، بے گھر ہیں، جو ہیں جن حالات میں ہیں، اللہ تو سب کے معاملات کو بھی جانتا ہے، تو سب کے معاملات کو حل کرنے والا ہے۔ ان مبارک لمحات کے طفیل حضور کی ساری امت پہ مہربانیاں فرما۔ آمین۔ حضور کی ساری امت کی خیر فرما۔ آمین۔ الہ العالمین ساری امت کی بخشش فرما۔ آمین۔ اللہ ساری امت پہ اپنی رحمتیں نازل فرما۔ آمین۔ اللہ اپنی رحمتیں، اپنی برکات، اپنی بخششیں، اپنی مہربانیاں، اپنی عنایات ہم سب کے شامل حال فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا۔ جی ناظرین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی تھی۔ آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا، ہمارے معزز مہمان اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ آخر میں ہمارے معزز مہمان ثنا خان جناب سید محبوب شاہ راکب گیلانی خوبصورت کلام پیش کریں گے۔ جی جناب سید محبوب شاہ۔ کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ نام شان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا، حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا۔ جو بڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، آگ سے اس کا تن بدن، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ عطل سو کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، اس تنے بے جان پر خاکی
کفن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے کافی لیکن حشر تک نعتِ حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، نعتِ حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ جزاک اللہ ماشاء اللہ۔ ہر سانس سے آتی ہے صدا